الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا یہاں تک کہ تم جانو، ما تقولون جو کچھ تم کہتے ہو، ولا جنوبا اور نہ ہی اس حال میں کہ جنبی ہو، الا عابری سبیل مگر راستہ عبور کرنے والے، حتی تغتسلوا یہاں تک کہ غسل کر لو، وَإِن كُنتم اور اگر ہو تم مرضی بیمار، او علی سفر یا سفر پر، او جاء یا آیا ہو احد کوئی ایک منکم تم میں سے، من الغائط قضائے حاجت سے، او لامستم النساء یا تم نے مباشرت کی ہو عورتوں سے، فلم تجدوا پھر نہ تم پاؤ، ماء کوئی پانی، فتیمموا پس تیمم کرو، قصد کرو، صعیدا طیبا پاک مٹی کا، فامسحوا پس ملو، بوجوہکم اپنے چہروں، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں پر، ان اللہ کان عفوا غفورا بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ دوبارہ دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا یہاں تک کہ تم جانو، ما تقولون جو کچھ کہتے ہو، ولا جنوبا اور نہ ہی اس حال میں کہ جنبی ہو، الا عابری سبیل مگر راستہ عبور کرنے والے، حتی تغتسلوا یہاں تک کہ غسل کر لو، وَإِن كُنتم مرضی اور اگر تم ہو مریض بیمار، او علی سفر یا سفر پر، او جاء یا آیا ہو احد کوئی ایک منکم تم میں سے، من الغائط قضائے حاجت سے، او لامستم النساء یا تم نے مباشرت کی ہو عورتوں سے، فلم تجدوا پس نہ تم پاؤ، ماء کوئی پانی، فتیمموا پس تم تیمم کرو، قصد کرو، صعیدا طیبا پاک مٹی کا، فامسحوا پس ملو، بوجوہکم اپنے چہروں، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں پر، ان اللہ کان عفوا غفورا بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شراب کی مذمت اور اس کی قباحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کے اندر آپ نے پڑھی، وہاں پر بیان کی، اور یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ان کے گناہ جو ہیں ان کے نفع سے بڑے ہیں، یعنی نفع اس میں کم ہے، گناہ اس کے اندر زیادہ ہے۔ جب وہ آیت اتری تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شراب پینا چھوڑ دی، اور کچھ اسی طرح پیتے رہے، یہاں تک کہ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے کھانا پکایا اور ہمیں دعوت دی اور ہمیں شراب بھی پلائی، شراب نے ہمیں مدہوش کر دیا، اتنے میں نماز کا وقت بھی آ گیا، تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے امام بنا دیا، میں نے نماز پڑھانا شروع کی، جب سورہ کافرون میں نے پڑھی تو میں پڑھ رہا تھا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون،
وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اب یہاں پر آ کر انہوں نے کیا کر دی؟ غلطی کر دی۔ شروع صحیح پڑھتے رہے، آگے جا کے غلطی کر دی۔ کہنا کیا چاہیے تھا کہ ہم عبادت نہیں کرتے جن کی تم عبادت کرتے ہو، لیکن انہوں نے جملہ یہ کہہ دیا کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل کر کے نماز کی قریب جانے سے منع فرما دیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر تم نے نماز کے قریب نہیں جانا۔ کب تک نہیں جانا؟ جب تک کہ تمہارا نشہ ختم نہیں ہو جاتا۔ حتی تعلموا ما تقولون، کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تمہیں جب تک علم نہ ہو صحیح طرح کہ کیا زبان سے کلمات نکال رہے ہو، جب تک پکی تمہیں خبر نہ ہو کہ ہم کیا زبان سے کلمات نکال رہے ہیں، اس وقت تک تم نے نماز کے قریب نہیں جانا۔ تو جب یہ آیت اتری تو پھر اب صحابہ کرام نے نماز کے قریب قریب شراب پینے کو چھوڑ دیا، کیونکہ ابھی کلی طور پر حرام نہیں ہوئی۔ اب پہلے یعنی کہ کچھ نے چھوڑا، اور اب تھوڑی سی اور ان کے اوپر یہ سختی ہو گئی کہ جی اب اگر پی لی تو پھر نماز کا وقت قریب نہیں ہونا چاہیے، نماز کا وقت دور ہے تو پھر ہم پی سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 نازل کر کے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ تو جب اللہ نے کہا حل انتم منتہون، صحابہ نے کہا انتہینا، ہم باز آ گئے، اب ہم نہیں شراب پئیں گے۔ اور پھر جب شراب کی حرمت ہوئی، پھر اعلان جب ہوا مدینہ کے اندر، آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہے کہ مدینہ میں پھر اس طرح شراب بہنا شروع ہو گئی جس طرح کے سیلاب کی ایک کیفیت تھی۔ ہر گھر سے جو کچھ ان کے پاس موجود تھا انہوں نے انڈیل دیا۔ سیلاب کی کیفیت مدینہ کے اندر ہو گئی۔ جس کے حلق کے اندر تھی اس نے نیچے نہیں اتارا، وہیں سے باہر نکال دیا کہ نہیں، اب شراب کی حرمت ہمارے کانوں کے اندر پڑ چکی ہے۔ فوری طور پر کیا ہے، انتہائی نہ وہ باز آ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک تو یہ بات یہاں پر بیان فرما دی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اب کچھ لوگ جو غلط مفہوم آپ نے قرآن کریم سے لینا ہو تو یہاں پر آپ لے سکتے ہیں، کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، آگے نہ پڑھیں، اتنا ہی پڑھ لیں۔ آگے آپ کو اگر علم نہ ہو، آپ کے علم میں نہ ہو یہ آیت، آپ حافظ نہ ہو، میں اتنی سی آیت پڑھ کے آپ کو کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، آپ نے کہنا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے غلط مفہوم انسان نکال سکتا ہے، لیکن یہ مفہوم ادھورا ہے۔ صحیح بات کیا ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس کو آگے جا کر ہم نے جملہ پورا کرنا ہے کہ نماز کے قریب کب نہیں جانا، جب نشے کی حالت میں ہو۔ اور بعض نے یہاں پر سکارا سے مراد نیند بھی لی ہے، اگرچہ بالاتفاق یہاں سے مراد شراب ہی نشہ ہی ہے، لیکن اس کی بھی وضاحت ہمیں حدیث کے اندر ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیند کی حالت میں ہو، غنودگی کی حالت کے اندر ہو، تو وہ نماز نہ پڑھے، نماز نہ پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ استغفار کرنے کے بجائے، اپنے لیے بخشش مانگنے کے بجائے اپنے لیے کوئی آفت مانگ لے، کوئی برائی اپنے لیے طلب کر لے، تو اس لیے منع کر دیا کہ جب کیا نام ہے نیند کی حالت میں بھی ہو انسان نماز نہ پڑھے، پہلے نیند مکمل کرے، اور اس وقت پھر جب دیکھا اس نے اب میری کیفیت پوری ہو چکی ہے نیند، اب میں کھڑا ہوں گا تو اب مجھے نماز کے اندر جھٹکا نہیں لگے گا، میں پڑھوں گا تو مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کلمات ادا کروں گا، تو پھر وہ نماز پڑھے۔ لیکن اس کو ایک عادت بنا لینا، کچھ لوگ پھر اس حدیث کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے، اس کے اندر پھر انسان اپنی کوتاہی کی طرف دیکھے کہ کیا میں عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سونے کا اہتمام کرتا ہوں یا رات کے 12-1 بجے میں سوتا ہوں۔ اگر میں سوتا ہی 12-1 بجے ہوں تو پھر تو ظاہر ہے 3 بجے میری آنکھ نہیں کھلنی، پھر تو میں نے نماز کے اندر آنا ہے، تو میری پھر یہی کیفیت ہونی ہے۔ تو اس کو اس طرح نہیں لے کر جائیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ آپ سوئے وقت کے اوپر، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی آنکھ نہیں کھلوائی۔ جیسا کہ ایک موقع پر جنگ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں سے آپ نے فرمایا کہ کون آج کی رات پہرا دے گا، کون ہمیں جگائے گا۔
تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بیدار کر دوں گا۔ صحابہ کرام سب سو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سو گئے۔ اب ظاہر سفر کے اندر سیدنا بلال بھی تھے، یہ تو نہیں تھے کہ وہ وہیں پر آئے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ اب وہ بیٹھے بیٹھے ان کی بھی آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگی یہاں تک کہ سورج بھی طلوع ہو گیا، اور سورج کی شعاعیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر پڑی۔ پھر آپ بیدار ہوئے، اور آپ نے پھر صحابہ کو فوراً بیدار کیا، اور وہاں سے نکل کے پھر آپ آگے گئے، وہاں پر جا کے وضو کیا، پھر آپ نے نماز فجر ادا کی۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ کیفیت ہے جب بندے کی آنکھ نہ کھلے۔ تو جب آنکھ نہیں کھلی وقت، پھر یاد رکھیں جیسے ہی آنکھ کھلے گی فوری طور پر آپ نے نماز پڑھنی۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، آنکھ کھل گئی سورج نکلنے کے بعد، اب وہ ظہر تک انتظار کرتے ہیں۔ یہ ظہر کے ساتھ ملانے والی پتہ نہیں کہاں سے کس نے دلیل نکالی ہے، کہاں سے آئی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے تو آج تک یعنی کوئی ایسی روایت نہیں پڑھی کہ جس کے اندر یہ چیز ہو کہ جی فجر رہ گئی ہو تو ظہر کے ساتھ پڑھ لی جائے۔ تو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، آنکھ کھل گئی پتہ بھی لگ گیا کہ جی نماز قضا ہو گئی ہے، ختم ہو گیا وقت، بیٹھے رہتے ہیں، وہ ظہر کا انتظار کرتے ہیں، ظہر میں آ کے پڑھتے ہیں۔ نہیں، جیسے ہی آپ اٹھیں گے، چاہے نماز کا وقت کوئی بھی نماز ہو، اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، وہی آپ کا اصل وقت ہے۔ ہمارے لیے، باقی لوگوں کے لیے وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو نیند سے بیدار ہوا ہے اس کا ابھی ہی اصل وقت ہے۔ ظہر رہ گئی تھی، وہ اب اصل وقت ہے، چاہے وہ عشاء کے ٹائم اس کی آنکھ کھلی ہے، چاہے وہ عصر کے بعد اس کی مغرب کے بعد آنکھ کھلی ہے، وہی اس کا اصل ظہر کا وقت ہے، وہی اصل اس کا عصر کا وقت ہے، وہی اصل اس کا مغرب کا وقت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ اب انتظار کرے گا یا اگلے دن، کچھ لوگ پھر اگلے دن بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ ظہر اگلے دن کی ظہر کے ساتھ، عصر اگلے دن کے عصر کے ساتھ، نہیں، اسی دن اسی وقت۔ اور اسی طرح جب بھول جائے، یعنی بندہ کسی کام کے اندر ایسا مصروف ہوا، پتہ ہی نہیں لگا اس کو، ذہن ہی نہیں گیا اس طرف، ٹھیک ہے، وہ اپنے لحاظ سے یہ تھا کہ میں نے نماز پڑھ لی، پھر بعد میں یاد آیا میں نے تو نماز نہیں پڑھی تھی، تو فوری طور پر جیسے یاد آیا، پھر اب اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی، اس کے اندر پھر فوری طور پر یعنی انسان نے نماز ادا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا ولا جنوباً الا عابری سبیل، لا جنوباً اس کا تعلق پیچھے بھی ہے لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب نہیں جانا جب تم ناپاک ہو، اور دوسرا اس کا تعلق ہے مسجد کے ساتھ، ٹھیک ہے، مسجد کے ساتھ، کہ تم نے مسجد کے اندر نہیں جانا جب تم ناپاک ہو۔ ہاں الا عابری سبیل، اگر راستہ عبور کرنا ہے، گزرنا ہے، پھر اجازت ہے، یعنی ٹھہر نہیں سکتا، گزر سکتا ہے۔ جنبی ناپاک یا حائضہ جو عورت ہوتی ہے وہ مسجد کے اندر سے گزر سکتی ہے، ٹھیک ہے، جا سکتی ہے، لیکن وہاں پر ٹھہر نہیں سکتی، ناپاک بھی ٹھہر نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا ولا جنوباً الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، کب تک؟ جب تک کہ وہ غسل نہیں کرتا۔ کیونکہ اصل میں شروع کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو گھر تھے ان کے دروازے مسجد کے اندر ہی کھلتے تھے، یعنی وہ اس انداز سے بنے ہوئے تھے کہ دروازوں کے رخ مسجد کے اندر ہی آتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر کے اندر سارے دروازے سب صحابہ کے بند کروا دیے، سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کے دروازے کو آپ نے کہا بند نہ کرو، باقی سب صحابہ کو کہا کہ اب آئندہ اب کسی کا دروازہ مسجد کے اندر نہ کھلو۔ اب یہاں ظاہر مسجد میں جب دروازہ کھلتا تھا تو ناپاکی کی حالت میں ان کو مسجد سے گزرنا پڑ جایا کرتا تھا پانی وغیرہ لینے کے لیے، تو اب اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا دے دی تھی؟ نرمی دے دی تھی کہ تم گزر سکتے ہو لیکن ٹھہر نہیں سکتے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یہاں حقیقی مرض یہ بھی مراد ہے، یا پھر ایسی بیماری جس میں انسان پانی استعمال نہیں کر سکتا، یعنی پانی کے استعمال سے مزید اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا پھر مرنے کا خدشہ ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی زخمی ہو گئے، سر میں ان کے زخم لگا اور رات کو احتلام بھی ہو گیا، صبح ہوئے سخت سردی بھی تھی اور زخمی بھی تھے، تو پوچھا لوگوں سے میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی غسل کرو، پانی موجود ہے، کیونکہ پانی ہے، پانی نہ ہوتا تو پھر چلو تمہیں تیمم کا ہم کہہ دیتے۔ اب انہوں نے غسل کیا، چوٹ لگی ہوئی تھی، اب آج کا دور تو نہیں تھا نا کہ جس طرح زخم فوری طور پر اس کو یعنی کہ کر لیا جائے، تو انہوں نے غسل کیا، ٹھنڈ بھی تھی اور زخم بھی تھا، فوت ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں پتہ نہ ہو تو سوال کر لیا کر لو، پوچھ لیا کرو،
یہ تم نے کیا ہے حل قتل تموہ، اپنے ساتھی کو تم نے مار دیا، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، جب مسئلے کا علم ہی نہیں تھا۔ یعنی یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ بندے کو اگر علم نہیں ہے تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے کہ جی چلو میں بتا دوں، کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کہہ دوں، نہیں، جب پتہ نہیں ہے خاموشی اختیار کر لیں کہ مجھے نہیں پتہ اس مسئلے کے بارے میں، آپ مزید کسی عالم سے پوچھ لیں، ان سے وضاحت پوچھ لیں کہ اس کا کیا حل ہے۔ تو اس میں کیا ہے، اگر آپ بتائیں گے وہ آپ کے مطابق عمل کر بیٹھے گا تو ظاہر ہے پھر آپ اس کے کیا بنیں گے، مجرم بن جائیں گے کہ آپ نے اس کی غلط رہنمائی کر دی تھی۔ تو بندہ بیمار ہو یا پھر پانی کے استعمال سے اس کی تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہو، اور اس کے اندر کیا نام ہے، مرضا کے اندر سخت سردی بھی ہے، سخت سردی کے اندر کسی بندے کے پاس ٹھنڈا پانی، گرم پانی کا بالکل انتظام نہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے میری تکلیف بڑھے گی، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کیا، وہ جو آگے آ رہا ہے تیمم کی۔ او علی سفرین، یا بندہ سفر میں ہو۔ اب سفر سے مراد یہ سفر نہیں ہے کہ وہ جہاں پر قصر نماز کرنی ہو، سفر سے مراد یہ ہے کہ بندہ گھر سے باہر ہے، گھر سے باہر نکل گیا ہے، اپنی حدود سے باہر نکلا ہوا ہے، اپنے علاقے کی حدود سے باہر نکلا ہوا ہے، چاہے ابھی وہ اس طرح مسافر نہیں بنا جس پر قصر نماز آتی ہو، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ او جاء احد منکم من الغائط، اس کے اندر ہے کہ وضو آپ کا ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، وہ چاہے قضاء حاجت کی وجہ سے یا پھر جو چیزیں وضو توڑ دیتی ہیں، کسی بھی انداز میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا، بحال نہیں ہے، تو اس وقت بھی اولا مستم النساء، یا پھر جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ انسان نے تعلق قائم کر لیا، یہاں ہاتھ لگانا مراد نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ لگانے سے اگر وضو ٹوٹتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیونکہ حجرہ چھوٹا تھا وہ آگے ہی لیٹی ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو ان کے پاؤں کو ہاتھ مارتے تھے، وہ پاؤں سمیٹ لیتی تھی۔ اب یہاں پر کیا ہے، ہاتھ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر کیا مطلب بغیر وضو کے نماز پڑھتے تھے، تو یہاں ہاتھ لگانا مراد نہیں ہے، بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ یہاں لامستم سے مراد تعلق، جماع جس کو کہتے ہیں وہ مراد ہے۔ فتیمموا صعیدا طیبا اور فلم تجدوا ماء، اللہ کہتے ہیں اگر ان تینوں صورتوں میں بیمار ہو، سفر میں ہو، یا تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے، یا تم نے کیا نام ہے تعلق قائم کر لیا ہے، فلم تجدوا ماء، اب تمہارے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ سفر کے اندر یاد رکھیں پانی ہے، سفر میں بندے کے پاس پانی ہے لیکن وہ پانی پینے کا ہے، اتنا نہیں ہے کہ بندہ وضو بھی کر لے اور پانی پی بھی لے اور اپنی آگے منزل تک بھی پہنچ جائے، تو اس صورت کے اندر وہ بندہ تیمم کرے گا، کیوں کہ وہ پانی کی پینے کی ضرورت اس کی زیادہ ہے بنسبت وضو کے۔ ہاں اگر اس کو پتہ ہے کہ پانی اتنا ہے میں وضو بھی کر سکتا ہوں اور میرا پینے کا بھی گزارا چل سکتا ہے اور میں اپنی آگے منزل تک بھی پہنچ سکتا ہوں، پھر اس کے پاس پانی موجود ہے، پھر یہ اس حکم سے مستثنیٰ نہیں ہے، اس کو پھر وضو کرنا چاہیے۔ تو فتیمموا صعیدا طیبا، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا کرو، قصد کرو پاک مٹی کا۔ اب مٹی ہونی چاہیے، وہ چاہے مٹی آپ کی یہ سمجھ لیں یہ فرش ہے اس پر موجود ہے، ابھی اس پہ بھی کر سکتے ہیں، دیوار پر لگی ہوئی ہے وہاں پر بھی کر سکتے ہیں، جہاں بھی مٹی موجود ہو، اصل چیز ہے مٹی کا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ یہاں پر کیا نام ہے شش و پنج کے اندر پڑے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اصل مٹی جہاں پر زیادہ مٹی ہے وہی نہیں، مٹی یہاں پر دیکھا آپ نے گرد غبار موجود ہے، مٹی موجود ہے، تیمم آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیوار پر اتنی گرد غبار موجود ہے، تیمم آپ کر سکتے ہیں۔ تو فتیمموا صعیدا طیبا، اب تیمم کرنا کیا ہے، ایک مرتبہ ہی، 2 مرتبہ والی جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، 2 مرتبہ والی روایات ضعیف ہیں، 1 مرتبہ ہی ہاتھ کو اس طرح زمین پر مارنا ہے، مارنے کے بعد اس طرح کر کے پھونک ماریں، پھونک مارنے کے بعد کیا فمسحوا بوجوہکم، اپنے چہرے کو آپ نے اس طرح مل لینا ہے، پھر وایدیکم، یہ ہاتھ بس یہاں تک، کونی تک نہیں ہے، بعض لوگ کونی تک جا رہے ہوتے ہیں، کونی تک نہیں ہے، صرف یہی ہے، یہی وضو ہے، یہی غسل ہے، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ایک صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنگ کی حالت گئے ہوئے تھے، سفر میں ہی تھے، دونوں ناپاک ہو گئے،
تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو نہ تیمم کیا نہ کچھ، انہوں نے نماز پڑھی نہیں، انہوں نے کہا پانی ہے نہیں، تو جب تک مجھے کوئی حکم نہیں پتہ میں تو نہیں کچھ کرتا۔ لیکن سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی عقل سے انہوں نے کیا کیا، وہ زمین میں لوٹ پوٹ ہو گئے، جس طرح یعنی گدھا سمجھ لیں ہوتا ہے نا، اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پورے جسم کو مٹی کے اندر کر دیا اور انہوں نے نماز پڑھ لی۔ جب واپس آئے تو نبی علیہ السلام سے ذکر کیا، آپ نے پھر فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ایک مرتبہ تم مارتے اور اس طرح کر کے تم کرتے اور نماز پڑھ لیتے، یعنی آپ نے عملاً بھی اور صحابہ کو تعلیماً بھی یہی چیز بیان کی، اور غسل کے لیے بھی آپ نے یہی چیز رکھی کہ ایک مرتبہ، تو 2 مرتبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پہلے چہرہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ پھونک اس لیے مارنی ہوتی ہے کہ بس اوقات مٹی زیادہ آ گئی ہے، وہ آنکھ وغیرہ کے اندر انسان کے جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے پھونک ماری جاتی ہے۔ تو فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، یہ احکام اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا اور بے حد بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نرمی کر رہا ہے اپنے بندوں پر کہ اگر تمہیں اس طرح کی تکلیفیں ہوں تو اس طرح کے معاملات کے اندر تم یہ احکام پر عمل کرو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔